بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الجبار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الجبار، زبردست۔ الجبار کے معنی ہیں قابض، تسلط والا، بہت بلند۔ جب لفظ جبار آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا لفظ کیا آنا چاہیے؟ بہت اونچا، اپنی مخلوق پر بلند۔ یعنی اللہ اپنی مخلوق پر قدرت رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جس چیز کا حکم دے اور جس چیز سے روکنا چاہے انہیں روک سکتا ہے۔ بارش کو کون لاتا ہے؟ اللہ۔ بادلوں کو کون آسمان سے صاف کرتا ہے؟ اللہ۔ دھوپ کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ چاند کون لاتا ہے؟ اللہ۔ ہم نہ بارش کو لانے والے ہیں اور نہ ہی سورج کو نکال سکتے ہیں، یہ سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ کبھی آپ نے کسی بڑے سے درخت کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا یہ کتنا چھوٹا سا بیج تھا اور آج دیکھو کیسے زمین سے نکل کر اتنا بڑا ہو گیا؟ کیسے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور پھر وہی درخت اچانک سے مرجھا جاتا ہے، کیوں مرجھاتا ہے؟ کیسے مرجھاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوا۔ بالکل ایسے ہی جب تک اس کا حکم ہے تب تک ہمارے یہ اعضاء کام کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی وہ ان کے ختم ہو جانے کا حکم دے گا ویسے ہی یہ کام کرنا بند ہو جائیں گے۔ ہم تو بے بس ہیں لیکن ہمارا اللہ زبردست ہے، ہم اسے اس کے کاموں میں مشورہ نہیں دے سکتے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، پوشیدہ ہو یا بے نقاب، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھ نہیں پاتے اور زندگی اسی فکر میں گزار دیتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کرنے کی طاقت ہے یا ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے خود کو سنبھالا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ ہوتا ہے جس نے ہمیں بھی اور ہم سے جڑی ہر چیز کو بھی سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں تو ہی زندگی رواں ہوتی ہے، حالانکہ وہ تو اللہ ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ وہ اکیلا ہی دینے والا ہے اور ہم سب لینے والے ہیں، وہ دیے جاتا ہے اور ہم اس کے اتنے محتاج ہیں کہ ہم لیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ کی طاقت ہے کہ اس کے پاس ہم جیسے بہت سے ہیں لیکن ہمارے پاس بس ایک وہی ہے۔ ہم میں سے کسی بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو کچھ دے سکے، اور نہ ہی اتنی طاقت ہے کہ کسی اور انسان سے کچھ چھین سکے، بس اللہ ہی یہ کر سکتا ہے، تبھی وہ ہمارا باس ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اور پتہ ہے ایک اچھے باس کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے غلام کو ہر چیز نہیں سکھاتا، وہ اسے صرف وہی چیزیں بتاتا ہے جو اس کے لیے عارضی طور پر فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور پتہ ہے وہ اسے ساری چیزیں کیوں نہیں سکھاتا؟ تاکہ اس کے غلام کو ہمیشہ اس کی ضرورت رہے، ورنہ اگر وہ اسے بھی اپنی جیسی سبھی چیزیں سکھانے لگے تو اس میں اور اس کے غلام میں کیا فرق رہے گا؟ اور اگر وہ اپنے غلام کو بھی اپنے جیسا ہی بنا لے تو اس کا غلام کہاں پھر غلام رہے گا؟ آپ کا باس آپ کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہمیشہ رہے گا جو اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو پتہ چل سکے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے ہمیں ہر چیز نہ تو بتائی ہے اور نہ ہی سکھائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ حقیقت میں ہم اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہی اللہ کی سپر پاور ہے کہ اسے سب کا پتہ ہے لیکن کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں۔ کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ نہ آپ اس کی طاقتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی کمزوری ہے، اس لیے اسے ہرانا تو ناممکن بات ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہونا کہ آپ اپنے باس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی چالاکی کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کو تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا باس آپ کو ہمیشہ پکڑ لے گا۔ اس نے آپ کو چیزوں کو چھپانا ضرور سکھایا ہے لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ آپ انہیں کہاں اور کیسے چھپائیں گے۔ سکھانے والا ہمیشہ سیکھنے والے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کو پورا سکھایا ہے یا نہیں، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس نے آپ کو سکھانے میں جو ایک چیز مس کی ہے، اگر آپ ہی وہ مس کر دیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے۔
اس لیے اللہ سے کبھی بھی پنگا نہیں لینا چاہیے۔ آپ کتنے ہی کیوں نہ سمجھدار ہوں، لیکن آپ پھر بھی اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 23۔ اللہ کی حکمت کو محدود کرنے والی کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے۔ جو چیزیں ہم دنیا سے چاہتے ہیں وہ چیزیں ہم تک اصل میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس غلط کا انصاف بھی اللہ کی جانب سے آتا ہے، کیونکہ وہ اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور وہ دنیاوی بادشاہوں جیسا نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو بڑے کمزور ہیں، بڑے کھوکھلے ہیں، لیکن اللہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ ہر بری صفت سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اتنی پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ اس کے بارے میں کسی برائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں سزا اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ہم نے اللہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے، بلکہ اللہ ہمیں سزا اس لیے دیتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ برا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کی اور مخلصی کی سب سے آخری سٹیج ہے، جب کوئی آپ کو آپ کے لیے بدلتا ہے، اپنے لیے نہیں، اور ایسی محبت ہم سے بس ہمارا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تمام نجستوں سے پاک ہے، اللہ تمام گناہوں سے پاک ہے، اللہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس سے مختلف بناتی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے ہمارے لیے پیار کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہم سے پیار نہیں کرتا۔ وہ ہمارے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ وہ یہ سب خود فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سب ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے۔ وہ نفرت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ انسان کو دوسرا موقع دینے کو تیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے، پھر چاہے ہم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے سال اس سے دور رہ کر گزار دیے ہیں، اسے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم واپس لوٹ آئے ہیں اور ہم نے معافی مانگ لی ہے۔ اس سے زیادہ محبت بھی ہم سے کوئی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایک بار بھی اتنے گناہوں اور غلطیوں کے بعد ہمیں ایک اور موقع دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ تو ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، آخری سانس تک۔ اور پھر آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ سراپر سکون ہے، امن دینے والا ہے۔ کبھی کبھار ہم دنیا کی اتنی خواہش کرنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کی خواہش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم چیزوں کے لیے ترستے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے کبھی نہیں ترستے جو ہمیں وہ چیزیں دے سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو خوش کریں گے تب ہی ہم خود بھی خوش رہ سکیں گے، لیکن سچ یہ ہے لوگ کبھی بھی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ہم جتنا دنیا میں مگن ہوتے جائیں گے ہم اتنا ہی گم ہوتے جائیں گے، ہم جتنا دنیا کے قریب ہوتے جائیں گے ہم اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ ہمیں بیلنس رکھنا ہے، اور بیلنس کیسے رکھنا ہے؟ ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے اور سچ ہی کہنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہی ہم اللہ کے بندے کہلائے جائیں گے، اور تب ہی اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ پھر اس آیت میں اللہ کو غالب اور زور آور کہا گیا ہے۔ ہم یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ صرف ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے۔ اللہ کے ایک حکم میں بے پناہ طاقت ہے، وہ سب کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سب اسی کے اختیار میں ہے، لیکن وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے کمزور نظر آتی ہے۔ اور پھر اس آیت کے آخری حصے میں انسان کا ذکر آتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ بڑائی صرف میری ہے، تو جو انسان بھی خود کو بڑا تصور کرتا ہے یا پھر میرے اختیاروں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی ذات میں کسی اور مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ انسان، جنات، جانور کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ ساری تعریفیں اور ساری طاقتیں صرف اللہ کی ہیں، کوئی اور کبھی بھی ان کا حقدار نہیں بن سکتا، پھر وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے کسی بھی جانچے میں آ کر آپ اپنی جگہ نہ چھوڑ دینا جو اللہ کی نظر میں آپ کے لیے ہے۔ اپنے دل کو آپ نے شرک سے پاک رکھنا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں رہنے کا حقدار صرف اللہ کا ہے، تو آپ نے اس جگہ کو ہمیشہ اسی کے لیے رکھنا ہے۔ آپ اس کی جگہ کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کی جگہ کا خیال رکھے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔
ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہم ایمان رکھ سکتے ہیں، ہم خواہشیں کر سکتے ہیں، لیکن انہیں سچ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور شاید ہم سب کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر اس کے حکم کے بغیر ہم کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برائی بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھائی تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہمیں اسے کرنے کی ہمت نہ دے۔ ہم کوئی بھی برائی تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ ہمیں اسے چھوڑنے کی توفیق نہ دے۔ یہی ایسا مقام ہے جہاں ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کسی کی بھی مدد کے بغیر کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ جو چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں وہ دراصل آسان اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں آپ کے لیے آسان کیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جو آپ کرتے ہیں آپ کی خاصیت ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ کام آپ اللہ کی خاصیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ آپ کو نہ کرنے دے، آپ تو ہل بھی نہیں سکتے اگر اللہ آپ کو اجازت نہ دے، آپ تو دیکھ بھی نہیں سکتے اگر اللہ آپ کو دیکھنے کی صلاحیت نہ دے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے اگر اللہ آپ کو سوچنے کی طاقت نہ دے۔ ہم تو پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتارنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر سے زندہ کرے گا، وہی ہے جس سے میں متوقع ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے معاف کر دے گا۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 26 اور 78۔ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ جب اللہ نے ہی ہم سب کو بنایا ہے اور ہمیں بنانے میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، پھر عبادتوں میں کسی اور کا حصہ کیوں؟ جب اللہ ہی ہمارا خالق ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور ذات کیسے ہماری عبادتوں کی مستحق ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی ہے جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو زمین کو اناج اگانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم کھا سکیں۔ اللہ ہی ہے جو ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم سانس لے سکیں۔ اللہ ہی ہے جو پانی کو بہاتا ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں ترکیبیں بتاتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی تاکہ ہم زمین پر رہنا سیکھ سکیں۔ کوئی اور ہے ایسا جو یہ سب کر سکے، جو زمین سے اناج اگا سکے، جو پانی بنا سکے، جو ہواؤں کو چلا سکے؟ جب اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب اللہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر کسی اور کو خدا ٹھہرانا کیسا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی، پرورش، حفاظت اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا پورا ذمہ لیا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے پہلے سے ہی ان سب چیزوں کو زمین سے لے کر آسمان تک پیدا کر رکھا ہے۔ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جن جن کاموں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کاموں کو کرنے کے لیے جن جن طاقتوں کی اور قابلیتوں کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کو وہ ساری طاقتیں اور قابلیت دے رکھی ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ صرف دنیا اور اس زندگی تک محدود نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوا اور موت کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اس زندگی کے بعد جو اس کا انجام ہے وہ بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو ہمیں اس دنیا میں لاتا ہے اور وہی ہے جو ہمیں واپس بلا لیتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کی اس واپسی کو روک سکے۔ اللہ ہی ہے جو موت کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اب انسانوں کو کب پھر سے اٹھانا ہے اور کب ان کا حساب لینا ہے، اور جب حساب کا وقت آنا ہے تب بھی کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا اور نہ ہی خود بچ سکے گا۔ پھر وہی اکیلا خدا ہی اپنی عدالت کا قاضی و حاکم ہوگا۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کریں گے ہم اس دنیا میں اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس برے کام کا بدلہ دینا ہوگا۔ لیکن اللہ جزا اور سزا کے پہلوؤں سے آزاد ہے۔ آپ اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا، جو کیا ہے آپ اس سے اس کے کام کے حوالے سے پوچھ ہی نہیں کر سکتے۔
آپ اس کے فیصلوں پر سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے، آپ اسے مشورہ نہیں دے سکتے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، اور نہ ہی آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں کہ کون سا کام اسے کیسے کرنا چاہیے۔ وہ سب جانتا ہے جبکہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، اس لیے آپ کو بس اس کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف کے گھر گئے، جو ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی دادی کے شوہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا اور پیار کیا اور انہیں سونگا۔ پھر جب دوبارہ ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اور اے ابراہیم رضی اللہ عنہ، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ صحیح بخاری 1330۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ہی کیوں، یا یہ کہ اللہ نے ایسا کیا سوچ کر کیا۔ انہوں نے چپ چاپ اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سبھی فیصلوں میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس حکمت کو قبول کر لیا جانے بنا ہی۔ ہمیں بھی اسی طرح ہی اللہ کے ہر فیصلے کو، ہر قانون کو تسلیم کرنا ہے، پھر وہ ہمیں پسند ہو یا پھر نہیں، کیونکہ اگر اس کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو اس خلاف ورزی کی قیمت ہمیں ہی چکانی ہوگی۔ اللہ کے فیصلوں کو جھٹلانے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہم نے اللہ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا اور نہ کبھی اس سے تنگ ہونا ہے۔ ساری بادشاہی اسی کی ہے، وہ پل بھر میں ہمیں گرا بھی سکتا ہے اور پل میں ہمیں اٹھا بھی سکتا ہے۔